پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، ایک اس وقت حکومت میں ہے تو دوسری حکومت سے باہر بیٹھی یہ چیخ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ان انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی، اور اس کے ثبوت بھی دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اوپنلی کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں حکومت بنائیں۔ مصدق ملک صاحب واضح بیانات دے رہے ہیں کہ ہم تو ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ حکومت بنائیں۔ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہم نے جو بات کرنی ہے وہ دونوں جماعتوں میں پائے جانے والے اختلافات کی ہے جو شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں ود ان دا پارٹی، جو کنفلکٹ چل رہی ہے۔ دس از دا بگ ٹاپک، یہ ہے سب سے بڑا ٹاپک۔ شہریار افریدی بڑے اہم رکن ہیں پی ٹی آئی کے اور بڑے قریب ترین ساتھیوں میں سے عمران خان کے۔ انہوں نے تو ایک بڑے جلسے کے اندر یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کیا جائے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس پوری ایک لسٹ ہے کہ جو لوگ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جن لوگوں کو قربانیوں کے باوجود، جن کو وہ لائلسٹ کہتے ہیں، کہ ان کو قربانیوں کے باوجود ان کو سائیڈ لائن پر لگایا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ کون کون منافق ہے اور کیا کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ لفظ ہی منافق کا یوز کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ دھوکہ دے رہے ہیں یا کوئی فراڈ کر رہے ہیں، بلکہ یہ واضح کہتے ہیں کہ وہ منافق ہیں۔ بہت بڑا لفظ ہے یہ کسی کو منافق کہنا۔ بہرحال سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اندازے سے باہر نہیں ہوتی ہے، آپ کچھ بھی اور کسی بھی حد تک چلے جا سکتے ہیں۔ تو شہریار افریدی کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے پوائنٹس اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اپنا انٹرسٹ چاہیے اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو قربانیاں دینے والے لوگ تھے، جنہوں نے مارے کھائی، خاص طور پہ 9 مئی سے آنورڈ، ان کو بالکل سائڈ پر کر دیا گیا۔ تو ان باتوں کے اندر کچھ حقیقت بھی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف جو گورنمنٹ بن چکی ہے، ابھی تک تو خیر اس کی سوائے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے اس کے علاوہ کوئی کارکردگی ایک ماہ کے اندر دکھائی نہیں دی ہے۔ صرف یہی ہے کہ آج 4 روپے بجلی مہنگی، آج 5 روپے بجلی مہنگی، تو اس مہینے اتنی بجلی مہنگی ہو گیا، اتنے صارفین کو جو ہے نا وہ برڈن افورڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تو کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ بہرحال کارکردگی ان سے کیا ہونی ہے یا کیا نہیں ہونی ہے، نواز شریف صاحب کو سائڈ پر لگایا۔ صاف ظاہر ہے نواز شریف کا اپنا ایک جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں پارٹی کے اندر، وہ پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جوید لطیف جن میں سب سے نمایاں، اسی طرح اب رانا ثناء اللہ بھی گائے بگائے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ لیکن مصدق ملک کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اشارہ کریں تو ہم اسی دن یہ حکومت ڈیزالو کر دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب تو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، لیکن وہ تو بالکل کھڈے لائن لگا دیے گئے ہیں، ان کو تو سائڈ پر کر دیا گیا، اور ابھی وہ واپس لندن روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور وہاں جا کر کوئی بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ سامنے آئے گی جو اس حکومت کے اوپر ہی گرے گی۔ تو اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ تو یہ حال ہے ان دونوں پارٹیوں کا، جو حکومت میں ہے اور جو حکومت سے باہر ہے۔ ایک طرف تو یہ کشمکش چل رہی ہے اور صفائیاں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف ایک بڑی بات اس وقت جو کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ عمران خان کی رہائی ہے کہ ان کے وکلاء حضرات، ان کے پارٹی کے لیڈر، وہ یہ واضح طور پہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری خان صاحب کی رہائی اسی اپریل کے ماہ کے اندر ہو جائے گی۔ اب اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ رہائی کیا ڈیل کا نتیجہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور وہ متضاد ہوتی ہیں، ان کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ان کی شخصیت کے اندر ہے کہ ایک تو انہیں نہ اپنے غصے پر کنٹرول ہے اور نہ ہی اپنی زبان پر کنٹرول ہے، دونوں ہی چلاتے ہیں اور بالکل بے تکی سے ہی چلاتے ہیں، تو ساری کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات قائم بھی کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی چاہتے ہیں، دونوں طرح سے پیغام دیتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اگر میں باجوہ صاحب سے یا ان سے مل سکتا ہوں جنہوں نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا، میری حکومت کو ختم کیا، کہ میں پتہ نہیں اس وقت ملک کے اندر کتنی ترقی ہو رہی تھی، ہر بندے کے حالات جو تھے وہ بڑے کمال کے تھے، صنعت بڑی کمال جا رہی تھی، سب کچھ بڑا اعلیٰ ہو رہا تھا، تو خواہ مخواہ میری حکومت کو جو ہے وہ
ڈیزالو کروایا گیا یا فلاں فلاں کیا گیا، اور اس کے اندر جنرل باجوہ کو پوری طرح سے بلیم کرتے ہیں. تو دوسری طرف انڈائریکٹلی یہ بھی واضح پیغام دیتے ہیں کہ ہی از ریڈی ٹو میٹ جنرل عاصم منیر. اب ان کے چاہنے والے بہت سارے لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں، فوجی جرنیل جا کے جو ہے نا وہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات کے لیے ترلے کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ان کا لیڈر تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اگر جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتے ہیں اس سارے چھرا گھونپنے کے باوجود، تو وہ موجودہ آرمی چیف سے کیوں نہیں مل سکتے؟ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے سے ملیں، میں تو ڈیل. ایک بہت ریلائبل سورس یہ اوپنلی کہہ رہا ہے جو جرنلزم کا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب باقاعدہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گر کے جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف اسی جرنلزم کا ہی جرنلسٹ کا ایک دوسرا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ آج بھی جو ہے نا وہ کوئی انقلاب لانے کی کوششوں میں مصروف اور اس قوم اور ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. وہ 3.5 سال بھی انہوں نے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دی تھی. تو پھر آگے آ کے جو ہے نا وہ اب وہ قربانیوں میں ذرا اضافہ ہو گیا. 9 مئی کو بڑا انقلاب لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جب دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب کچھ نہیں میرا بنا، کوئی حالات سیدھے نہیں ہو سکے ہیں، کچھ ایسا نہیں بن سکا، تو پھر یہ 9 مئی کا واقعہ رچایا گیا. صاف ظاہر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ بھی ہوئے. تو اس 9 مئی کے ناکام کوشش کے اندر، کیونکہ ان کی تو کوشش تھی کہ شاید ترکی کی طرح بڑی دنیا نکل آئے گی اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، دیکھ لیں، نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ 9 مئی کے بعد سے مشکلات میں اضافہ ہوا، اور وہی 9 مئی والے لوگ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ تو حملہ کر رہے ہیں، پشاور میں کور کمانڈر کی دعوت پہ جا کے ملاقات کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں. اس کو بریک تھرو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسا بیہیویئر ہے کہ ایک طرف تو آپ 9 مئی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ انقلاب کی باتیں بھی کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسا تضاد ہے یہ، کیسی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. تو جا کے افطاری بھی کر رہے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ افطاری برائے نام تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ افطاری نہیں تھی، اصل میں یہ ڈیل ہے جو چل رہی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اسی ماہ کے اندر رہائی ان کی ممکن ہو جائے گی. 1-2 کیسز کے اندر ان کی جو سزا کی معطلی تھی وہ تو ہو چکی، اب باقی ٹرائل میں ہے تو کبھی بھی ضمانت ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک گروپ ڈیل کے اوپر زور دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی ہے. بات پھر بالکل اسی طرح کی ہوگی کہ NRO دوں گا، NRO نہیں دوں گا، تو کسی سے بات کروں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا. تو اس صورتحال سے دوچار پارٹی اور پارٹی کا لیڈر وہ اب کس طرح سے فیصلے لے گا یا کس طرح سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. جو رولنگ پارٹی ہے جو حکمرانی کر رہی ہے اسے بھی کسی طرح کا اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے حکمرانی کرنی، کیونکہ ملک کو تو چیلنجز اتنے درپیش ہیں کہ وہ کس طرف جائے گی. بہرحال جو بھی صورتحال ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے، بڑی اہم ہے. شاید یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ملک کو دہشت گردی جیسے اور بہت سارے دوسرے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی آپس کی ہی جو کشمکش ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں اور عوام کو کچھ ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن ریلیف تو دور کی بات ہے، یہ تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب خان صاحب کی ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، بیانات سے ان کے لگ رہا ہے کہ ڈیل جو ہے وہ تقریباً فائنلائز حد تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گھٹنے ٹیک کر معافی مانگنے والی بات ہے اس میں کافی حد تک سچائی پائی جاتی ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ریلیف ملے. تو حالانکہ جیل میں بھی انہیں کوئی ایسی خاص رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ انہیں کیا کیا سہولیات موجود ہیں وہاں پہ. جیل تو اگر کسی نے خدا نہ خواستہ دیکھی ہو یا کاٹی ہو اس سے پتہ ہے کہ کیسے کٹن حالات ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو ساری کی ساری سہولیات، ایون کچن جو ہے وہ بھی آپ کے لیے اسپیشل بنا ہوا اور وہ بھی اپنی مرضی کا آپ کو مل رہا ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے تو ان دونوں پارٹیوں کے اندر یہ کشمکش، یہ تضاد الیکشن کے بعد مزید بڑھا. پارٹیاں کیپچر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب مزید کس طرح سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی خاموش ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا
نہیں ہے. وہ اپنا صدر بھی لے کے بیٹھ گئے ہیں اور سندھ کے اندر بھی اپنی حکومت ان کی موجود ہے. وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. وہ 16 ماہ کی حکومت جو نون لیگ کو ڈیمیج ہوا ان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل مضبوط، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر آئے. GDA پہلے سے بھی نیچے گر گئی. تو جماعت اسلامی نے تو وہ سیٹیں بھی چھوڑ دیں جو اس نے جیتی تھیں. بہرحال جو کچھ بھی ہے صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے.